یہ صحیح بخاری میں ہے 3753. اور قربان جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حسین کے فضائل والے چیپٹر میں اس حدیث کو لے آئے. ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک عراقی آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ بتائیے احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تقوی اور پرہیزگاری اور بڑے بڑے جرم کرنے والے عراقی نجدی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے سوال کرنے والا؟ بتایا گیا عراقی ہے. نجد بھی وہی ہے. میں یہاں پر نجد کا مسئلہ بھی انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا. آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عراقی مجھ سے احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا. تو بھائیو عراق جو ہے یہ فتنوں کی سرزمین ہے. یہیں سے خارجی بھی نکلے جن کو سیدنا علی نے پھر قتل کیا نہروان پر. بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارج کے بارے میں. سارے فتنوں کی سرزمین یہ عراق اور یہی نجد ہے. اور اس کی تفسیر بخاری اور مسلم سے میں کرتا ہوں تاکہ یہ نجد والا مسئلہ بھی حل ہو جائے جو زبان زد عام ہے. کسی کو کتاب و سنت کی بات کریں تو کہتے ہیں نجدی ہیں، حالانکہ خود نجدی ہیں. ان کی اپنی فکر نجد سے نکلی ہوئی ہے. چور بھی کہے چور چور. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7094 نمبر حدیث ہے اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر. یہی عبداللہ بن عمر جنہوں نے یہ حدیث روایت کی عراقی والی، اور اس حدیث کے راوی بھی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. 7094 صحیح بخاری. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے مختلف علاقوں کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما، ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما. تو وہاں پر کچھ نجدی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما، ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما. 3 دفعہ اسی طرح ہوا. 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہی کہا. چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد میں زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا سینگ نکلا ہے یہ محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو سعودی عرب میں ظاہر ہوئے. اچھا جناب، یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح جو ہے وہ 1200 سال بعد آپ پر کھلی. پہلے کے لوگ کیا لکھتے آئے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہے اصل میں. انہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالا ہے. اصل میں خود نجدی تھے نا. میری کوئی طرفداری نہیں ہے نہ ابن تیمیہ کے ساتھ نہ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے. ان کی بھی جو باتیں غلط ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ میں غلط کہتا ہوں. وسیلے والے لیکچر میں نے امام ابن تیمیہ کی ساری غلطیاں قرآن و سنت کی روح سے میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے کافی اہل حدیث بھائی بھی ناراض ہیں. تو ہوتے رہے بھائی، اہل حدیث بھائی بھی علماء، عوام نہیں ماشاءاللہ. اور میں یہ پھر مجھے کوئی آر نہیں یہ بات کہنے میں کہ الحمدللہ کتاب و سنت کی اور سلف صالحین کا جو فہم ہے سب سے زیادہ اگر کوئی ایکسیپٹیبل کرنے والے لوگ ہیں تو اہل حدیث کی عوام ہے. پہلے نمبر پر یہ میرا انالیسس ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر بریلوی اور تیسرے نمبر پر دیوبندی اور چوتھے نمبر پر اہل تشیع ہے. علماء کی نہیں بات کر رہا، عوام کی. صحیح مسلم میں انہی عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے خود بتا دیا کہ یہ نجد کون سا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں زلزلے ہوں گے اور شیطان کے سینگ نکلیں گے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7297. عبداللہ بن عمر کے بیٹے کہتے ہیں، وہی نجد والی حدیث روایت کرنے والے، ان کے بیٹے کہتے ہیں سالم بن عبداللہ، اے اہل عراق، نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم میرے والد سے مسئلہ پوچھتے ہو کہ احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مار دیں تو کیا کفارہ ہے، نہ یہ چھوٹی بات کے بارے میں پوچھتا ہوں اے اہل عراق، یہ الفاظ ہے اے اہل عراق، اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں جو تم کر گزرے، یعنی حسین ابن علی کو تم نے شہید کیا. میں نے اپنے والد سے سنا. کون؟ عبداللہ بن عمر، وہی جو نجد والی حدیث کے. مسلم شریف میں وہ کلیئر کر رہے ہیں حدیث کی تفسیر حدیث سے ہو رہی ہے. میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے. کیا کہا؟ اے اہل عراق.
صحیح بخاری میں خوارج والے چیپٹر میں الفاظ موجود ہیں صحابہ کے عراق کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے تھے کہ یہ نجدی جو ہیں ان کی ایک شکل خوارج بھی تھے، یشیر الی العراق. اور الحمدللہ اس ویڈیو کی وساطت سے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو حدیث ہے نا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما، ہمارے شام میں اور نجد، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہی روایت ہے. اس میں یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے عرض کی نجدیوں نے، اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے بارے میں بھی دعا کیجیے. اس میں نجد نہیں، عراق کے الفاظ ہیں مسند امام احمد میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. لہٰذا عراق کے الفاظ بھی مسند امام احمد میں موجود ہیں. ایک حدیث دوسری کی شرح بھی کرتی ہے. الحمدللہ یہ مسئلہ بھی بالکل کلیئر ہو گیا. اس پہ پورا ریسرچ پیپر بھی ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے، کسی کو چاہیے ہو تو نیٹ پہ 35 صفحوں کا میں انشاءاللہ آپ کو ای میل بھی کر سکتا ہوں. تو بھائیو یہ حدیث 1400 سال سے موجود تھی. محدثین ہمیشہ سے عراق والوں کو نجدی کہتے آئے ہیں. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ یہ خوارج ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 852 ہجری، جنہوں نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح کی، یہ سب شروع سے لکھتے ہیں کہ یہ مراد عراق ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب توحید کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی حرمین کے اندر، تو پھر پتہ ہے مولویوں کے پیٹ پہ جب لات پڑ جائے تو پھر مولوی کو تو آپ نے سمجھ لیں کہ اس کی پوچھل پہ پاؤں رکھتی ہے، اس کی دم پہ پاؤں رکھتی ہے. انہوں نے کہا کوئی حدیث لا کے فٹ کرو اس کے اوپر. جس طرح یہاں بھی جیلم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ خوارج والی حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا، اور ہمیں کہتے ہیں یہ درس قرآن علی دیتا ہے، یہ خارجی ہے. تو پھر درس قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آلہ انسٹرومنٹ، یہ انسٹرومنٹ آف دعوت کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ اکرام اس سے دعوت دیتے ہیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس کتاب کی دعوت کے ذریعے بڑا جہاد کیجیے. سورہ فرقان آیت نمبر 52. تو ان کو بھی پتا ہے، حالانکہ خوارج کے چیپٹر میں امام بخاری حدیث لیں گے لیکن پڑھ کے لگا دیتے ہیں. تو مولویوں کی جب روٹی پہ لات پڑے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو نہیں پھر چھوڑیں گے، الا ماشاء اللہ جو اہل حق ہے. اور یہ مولوی سارے مکاتب فکر کے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، ساروں کی اکثریت. کیونکہ روٹی کا مسئلہ نمبر 51 جو میں نے کوڈ ورڈ رکھا ہے، 1.5 گھنٹے کی میری گفتگو ہے. رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. 1.5 گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک .com پہ، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنا لیکچر، اپنے سینکڑوں لیکچرز میں سے. ادھر میں نے پول کھولے ہیں کہ قرآن کی روح سے حرام خور اور دنیا پرست مولوی کو ہی کہا گیا. یہ ساری آیات ان کے بارے میں. تو ان کی روٹی پہ لات پڑی. تو ابن عابدین شامی ایک حنفی مولوی تھا شام کا. یہ شامی وہی اہل بیت کے قاتل، انہی کی اولاد. امام نسائی کو کتاب لکھنے پر، خصائص علی 194 حدیثیں جمع کرنے پر انہی شامیوں نے قتل کیا. علی کا نام کیوں لیتے ہو؟ وہ کتاب موجود ہے الحمدللہ، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. یہ وہ شامی. انہی میں ابن عابدین شامی جو احمد رضا بریلوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب کے مشترکہ مرشد ہیں، دیوبندیوں اور بریلویوں کے، بلکہ بڑے ائمہ احناف میں سے ایک ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر یہ حدیث فٹ کی، نجد والی. یہ میں ایکسپلور کر رہا ہوں. اسی سے دھوکہ کھایا پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی، اسی سے دھوکہ کھایا. المحند علی المفند میں علماء دیوبند نے 1906 میں جو اپنی عقیدوں کی کتاب لکھی، 35 علماء کے سائن ہیں جن میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہیں. اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اس کے ماننے والے خوارج ہیں، خارجیوں کی جماعت ہے. پھر چندے لینے کے لیے انہی کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، وہاں رفع الیدین بھی شروع کر دیتے ہیں. دوغلی پالیسی. تو مولوی کو آپ پیٹ میں ڈالتے جائیں تو آپ اس سے جو مرضی کروا لیں، جس قسم کا مرضی فتوا لے لیں. تو محمد بن ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، یعنی 8 سے سمجھ لیں 250 سال پہلے فوت ہوئے. انہوں نے اپنے دور میں ظاہر جیلسی فیکٹر تھا، انہوں نے یہ نجد والی حدیث محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر لگا دی اور کہا جی نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یہ محمد بن عبد الوہاب وہ سینگ ہے. حالانکہ یہ حدیث اس وقت کوئی نکلی تھی، 1400 سال سے امت کے علماء اس کی تفسیر کرتے آ رہے تھے. سب نے شور مچانا شروع کر دیا. پھر سارے پھر وہ جو کہتے ہیں نا سلی بن گئے، جس کو میں کہتا ہوں اندھے مقلد اپنے بزرگوں کے. کسی نے اپنی عقل نہیں استعمال کی. الحمدللہ میں نے یزید کے رد پہ جو ریسرچ پیپر نمبر 5A لکھا ہے اس میں بھی یہ میں نے نجد والا مسئلہ کھول دیا ہے الحمدللہ. لہٰذا اب میں محمد بن ابن عابدین شامی کا اپنا سٹیٹس کیا ہے تو میں اس کے سٹیٹس کو ذرا ننگا کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ کتنا بڑا گستاخ تھا یہ بندہ.
اس بندے نے در مختار کا حاشیہ لکھا ہے رد المختار. مختار میں خا ہے خرگوش والی, اور رد المختار اس میں ہا ہے حلوائی والی. یہ رد المختار اس کا رد نہیں ہے, بلکہ در مختار پر جو اعتراضات کیے گئے تھے اس کا جواب حاشیے میں رد المختار انہوں نے لکھا ہے. اس کی جلد 5 صفحہ 379 پہ یہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں, یہ امت کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں علاج کرنے کا, کہ بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون کے ساتھ اپنے ماتھے اور چہرے پر سورۃ الفاتحہ لکھے اور اس سے شفا ہو جائے تو یہ کرنا جائز ہے. حتیٰ کہ اگر اس کو یہ بھی یقین ہو کہ اپنے پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھی جائے اپنے ماتھے پر اور اس کو شفا ہو جائے گی تو یہ بھی وہ کر سکتا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ اس کے جو ہے نا اس کے دفاع میں اتنے بڑے بڑے فتوے, کیسے بزرگوں کو چھوڑ دیں جواز کے اوپر. نہیں وہ بزرگوں نے کہا اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. تو الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے استاد بریلوی مکتبہ فکر کے اس وقت سب سے بڑے محدث, جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, ان کی کتابوں سے. شرح صحیح مسلم لکھی غلام رسول سعیدی صاحب, الحمدللہ میں نے ان کو دعوت حق بھی پیش کی, اور میں نے ان کو جب یہ کہا 2008 میں میری ملاقات ہوئی ان سے آخری, تو میں نے ان کو کہا کہ شیخ صاحب میں آپ کی وجہ سے کتاب و سنت کے منہج پر آیا ہوں. تو مسکرا پڑے اور میں اب آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. تو غلام رسول سعیدی صاحب اپنی شرح صحیح مسلم میں جلد 6 صفحہ 556 پر لکھتے ہیں, اس پہ کمنٹس کرتے ہوئے دیکھیں اس بندے نے کس طرح اپنا ایمان بچایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات کرنا, چاہے ہمارے اس بزرگ نے کی ہے ابن عابدین شامی نے, یہ ایمان ختم ہو جانے کے خطرے سے خالی نہیں ہے, اور کوئی بھی مسلمان مر جانا گوارا کرے گا لیکن یہ کام کبھی نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ اپنے ماتھے پر لکھے. اور پھر تیسرا جملہ انہوں نے لکھا کہ اللہ ان کو معاف کرے, بال کی کھال اتارنے کی ان کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے قرآن کی بھی توہین کر دی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ غلام رسول سعیدی صاحب نے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں تو ایسا, اگر اس کا نام حنفی ہونا ہے تو ایسے حنفی ہم بھی ہیں. یہ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بھی بات ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. الحمدللہ. تو یہ انہوں نے خود اس حوالے سے ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا. 14ویں حدیث مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 298 حدیث نمبر 26592. جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر آئی, ام سلمہ زندہ تھی ابھی, حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی 62 ہجری میں بیویوں میں سے. واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا. شہادت کی خبر آئی تو انہوں نے پہلے تو وہ حدیث سنائی, وہ حدیث چادر والی حدیث حضرت عائشہ والی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اور کہا کہ اہل بیت میں سے تھے حضرت حسین اور ان کو انہوں نے عراقیوں نے شہید کر دیا. پھر فرمایا عراقیوں پر لعنت ہو, عراقیوں نے حسین کو شہید کیا, اللہ ان کو قتل کرے. اے حسین انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا, اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا. اور پھر آگے باقی روایتوں میں ملتا ہے اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری والدہ محترمہ. 15ویں حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3748 اور جامعہ ترمذی میں 3778. اور امام بخاری اس حدیث میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے انہوں نے. صحیح بخاری میں جو حضرت فاطمہ کے فضائل پر چیپٹر ہے اس کا نام ہی ہے مناقب فاطمہ علیہ السلام. تو علیہ السلام غیر نبی کو بھی کہنا جائز ہے. ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں. مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں اور میں اب لیکچر کا بھی ایک حوالہ دوں گا, اس میں میں نے علیہ السلام والا مسئلہ بھی کلیئر کیا ہے. تو یہاں بھی امام بخاری حضرت حسین کے ساتھ لے کر آئے ہیں علیہ السلام اس حدیث میں کہ حضرت حسین کا سر یزید کے لاڈلے ترین گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کاٹ کر سر, حضرت حسین کا سر لا کر سامنے رکھا گیا.
صحیح بخاری میں اور جامع ترمذی دونوں میں. اور امام بخاری نے حسین کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام, اللہ کی سلامتی ہو ان پر. نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد یہ مولوی ہوتے ہیں؟ کس منہ سے دروشی پڑھتے ہیں یہ لوگ؟ شرم نہیں آتی؟ یزید کو ٹھیک اور حسین کو باغی کہتے ہیں, دروشی پڑھتے ہیں نماز میں. اللہ اکبر. تو وہ اپنی چھڑی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد سیدنا حسین کے ہونٹوں کو جو ہے یوں چھیڑنے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ کلام اس نے کیا. تو سیدنا انس بن مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے حضور کو 10 سال تک وضو کروایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری میں فوت ہوئے. یہ بصرہ میں رہتے تھے, مدینہ شریف سے بصرہ چلے گئے ہوئے تھے. بصرہ اور کوفہ جو ہے وہ قریب قریب ہی ہیں, تھوڑا ہی فاصلہ ہے. تو کچھ کلام کرنے لگا تو حضرت انس تڑپ اٹھے. تو انہوں نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم حسین سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے, حضور کے ہم شکل تھے, اور تو ان کے حسن میں کوئی بات کرنے لگا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں میں بتا دوں کہ پچھلے لیکچر میں نے مسئلہ نمبر 61 میں بھی ایک روایت بتائی تھی. وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, اس میں آمش مدلس ہیں. 3780 نمبر کے ابن زیاد کا جب سر لا کر رکھا گیا تھا کوفے کی مسجد میں تو ایک اژدہا اس کے ناک میں گھس گیا تھا. وہ روایت ضعیف ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت, باقی اس کے ساتھ تو یہ ہوا تھا, مختار سقفی نے سب کو قتل کیا تھا. اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت جس نے مجھے جو ہے ہلا کر رکھ دیا ہے قاتلین حسین کے بارے میں, وہ المستدرک للحاکم میں 4717, صحیح ابن حبان میں 7104 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ اکبر. تو بھائیو آج محل نہیں ہے قسطنطنیہ کی جو بشارت فٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے یزید کے اوپر, اور یہ باقی اس طرح کے ایشوز یہ میں پچھلے سال ریکارڈ کروا چکا ہوں. 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات, 10 دسمبر 2011 کو مسئلہ نمبر 61 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 2 گھنٹہ اور 22 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں نے سارے ایشوز کو الحمدللہ کریٹیکلی ایڈریس کیا ہے, بلکہ وہ ایکسپلوسیو لیکچر ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. تو وہ جس کو شوق ہو تو وہ اس میں ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. اب سیکنڈ لاسٹ حدیث, 16ویں حدیث مسند امام احمد سے, بہت کریٹیکل حدیث, اور یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے فکر حسین کو زندہ کرنے کے لیے آواز اٹھانے پر مجبور کیا. اللہ اکبر. غدیر خم کے بعد سب سے کریٹیکل حدیث یہی ہے. حدیث متواترہ ہے, ابن عباس سے کئی شاگردوں نے اس کو روایت کیا. مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 242 حدیث نمبر 2165. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد 61 ہجری میں, 11 ہجری میں حضور کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں, پرانگدہ حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے جس کے اندر خون ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین کو اور اس کے ساتھیوں کو آج کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے, آج میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور یہ تمثیلاً ہے, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا میں موجود تھے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے صحابہ قتل ہوں گے. اب گائے اور صحابہ کی کیا نسبت؟ گائے تو ہندوؤں کے نزدیک متبرک ہے, تو خواب والا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں کام کے اٹھا, وہ دن اور تاریخ نوٹ کی, اور بعد میں پھر خبر ملی. ظاہر ہے کہ اس وقت کمیونیکیشن انٹرنیٹ یہ چینلز کے تھرو تو نہیں تھی. پتہ چلا کہ اس دن سیدنا حسین کو 10 محرم کے دن دوپہر کے وقت ظہر کے قریب شہید کیا گیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان, 72 بندے شہید ہوئے,
18 جو ہیں وہ آل رسول میں سے تھے سمیت سیدنا حسین کے، اور 54 اور لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اب یہاں پر میں اس کانٹیکسٹ میں ایک ہی آیت پڑھوں گا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57، جو آیت درود سے اگلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، عذابًا مُهِينًا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ بھائیو ادھر میں ایک تلخ جملہ بولوں گا، کسی کو برا لگے تو معذرت۔ حضور کی وفات کے بعد کتنے صحابہ شہید ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر بھی شہید ہوئے، سیدنا عثمان بھی شہید ہوئے، سیدنا علی بھی شہید ہوئے، اور کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیع کو ایک حدیث دکھائے کہ حضور کبھی خواب میں آئے ہوں اور فرمایا ہو کہ میرا فلاں صحابی شہید کر دیا گیا، سوائے ایک بندے کے، اور وہ حسین ابن علی ہے۔ لہذا شہادت حسین کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین کی فکر جو ہے وہ تحریک خلافت کی روح ہے۔ وہ آخری کوشش اس وقت اس بندے نے کی کہ کس طریقے سے یہ طاقتور انجن جو ہے وہ خلافت راشدہ کے راستے سے ہٹ کے ملوکیت کے راستے پہ جو چل پڑا ہے اس کو دوبارہ پٹری پہ چڑھایا جائے، لیکن ان کی گردن کٹ گئی اور معاملہ ایسا بگڑا کہ آج تک اس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ملک ایسا عطا فرمائے، جو انہوں نے خطبہ دیا تھا، پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا، تو اس میں الفاظ موجود ہیں، یہ چھپاتے ہیں مولوی، ان سے پوچھیں، یہ بھی الفاظ اس میں موجود ہیں کہ اللہ اگر ہمیں ایسی ریاست دے تو ہم انشاءاللہ اس میں اسلام کا نظام قائم کریں گے، تاکہ عرب امپیریلزم کا داغ جو 1400 سال سے ہمارے اوپر لگا ہوا ہے، عرب امپیریلزم، عرب کی ملوکیت، بنو امیہ اور بنو عباس، یہ ہم دھو سکیں اور خلافت راشدہ کے نظام کو زندہ کریں۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال ہی کہہ سکتا تھا نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد، نمازیں پڑھنے کو اس نے دین سمجھ لیا ہے، اور نظام جو ہے کفر کا ہے۔ خلافت پہ بات نہ کرو، حسین بننے کی کوشش کرو گے گاٹا اتر جائے گا، نمازیں پڑھتے رہو کوئی نہیں ہوگا، جتنا مرضی آپ لوگوں کو فضائل سناتے رہو، لوگ آپ کو ہار بھی پہنائیں گے، ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن جیسی کڑوی بات کریں گے، حسین بننے کی کوشش کریں گے، باطل نظام کو چیلنج کریں گے، رگڑا لگ جائے گا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو بھائیو آخری حدیث سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، المتوفا 96 ہجری، بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں۔ 50 ہجری میں پیدا ہوئے، 96 ہجری میں فوت ہوئے، بہت بڑے امام ہیں ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، جو ہمارے اس ریسرچ پیپر نمبر 5A کی آخری نصیحت کے نام سے ہم نے اس پہ ڈالا ہوا ہے، صحیح سند کے ساتھ، اور یہ کنکلوڈنگ ہے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں، اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے سیدنا حسین ابن علی کو شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا، تب بھی جنت میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے شرماتا کہ کہیں رسول اللہ مجھے دیکھ ہی نہ لے اور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ، یہ وہی بات کر سکتے تھے بھائیوں۔ اور اس پہ جو میں نے الحمدللہ وہ حدیث ایکسپلور کی ہے صحیح بخاری کی، اس نے تو مسئلہ بالکل واضح کر دیا ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی، قتل حمزہ والا چیپٹر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072۔ اب رو رہے ہیں سارے ناسبی اور سارے یزیدی کے، یہ حدیث اس نے علی نے کیوں سنا دی ہے؟ حضرت واشی نے آخری وقت میں اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد، معافی مانگ کر۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور کی ذات ہے۔ حضرت واشی سامنے آئے،
فرمایا تیرا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن اپنی شکل نہ مجھے دکھائی، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ تو چچا سے تو زیادہ ہی حضور کو محبت تھی اپنے نواسے کے ساتھ۔ یہ لوگ اپنی شکلیں یہ یزیدی دکھا سکتے ہیں قیامت والے دن؟ ان کے رفع دین، ان کی آمینیں، ان کی پگڑیاں باندھنا، ان کی تبلیغیں کرنا، ان کے غلامی رسول والے نعرے ربیع الاول پر لگانا، ان کے صحابہ کا عاشق بننا، اور یکم محرم پہ جو ماڈرن خوارج نے ابھی نئی بدعت شروع کی ہے جلسے جلوسوں والی، یہ کوئی کام نہیں آئے گی ان کی اگر محبت اہل بیت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی بات یاد رکھے، محبت اہل بیت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اور شرک ہے تو یہ محبت بھی کوئی کام نہیں آئے گی۔ میں دونوں سائملٹینیس کنٹراسٹ بتا رہا ہوں، دونوں ایکسٹریمز۔ الحمدللہ۔ تو بھائیو، آخری کنکلوڈنگ 2-3 باتیں میں اس میں کر دوں اپنے حوالے سے، کہ میں اپنی گفتگو میں جتنے بھی میرے لیکچرز ابھی فکر حسین پہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، کافی سارے لیکچرز، ان لیکچرز میں سے بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی حدیثیں اگر کوئی نکال بھی دے تب بھی ہمارا مقدمہ مضبوط ہے الحمدللہ، کیونکہ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کسی صحیح حدیث کو بھی ضعیف ثابت کرنے کی، جان بوجھ کے اپنے مسلک سے ٹکراتی ہوتی ہے، لہذا ہمارا مقدمہ بخاری مسلم سے بھی الحمدللہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا آخری نصیحت کے طور پر میں یہاں پر بات کر دوں کہ بھائیو، غدیر خم کی حدیث کو ضرور یاد رکھیں۔ غدیر خم کا خطبہ بخاری اور مسلم، صحیح مسلم میں 4 حدیثیں، اور اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے، جو میں نے حدیث ڈیٹیل سے بیان کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ لیکن کتنا ظلم ہے کہ درس قرآن ہو رہا ہو اور محرم میں یزید کے فضائل پہ جمعے پڑھائے جا رہے ہوں، اہل بیت کو چھوڑ دیے جائے۔ یہ منافقت نہیں؟ تو اس پہ میں وہی بات کروں گا جو اللہ نے علماء یہود کا کریکٹر بیان کیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا اس کی جزا یہ ہے تمہارے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں دردناک عذاب۔ اور رسوائی تو ہمارے سامنے ہے، 150 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، اور دنیا کے کسی مسئلے میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو ہم الحمدللہ کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کا بھی الحمدللہ احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، ان کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت، تابعین اور تبع تابعین میں سے جو صحیح العقیدہ ہیں ان کی محبت، اور تمام مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پورے لیکچر میں اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کی وجہ سے قیامت والے دن ہماری گرفت نہ فرمائے، اور حق بات کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔